اللہ اکبر. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقدس سر کو جھکاتے ہیں, مغموم اور غمگین ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ دن کے بعد حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب جو سوتے ہیں, خواب آغوش میں جاتے ہیں, تو انہوں نے دیکھا خواب آغوش میں پہنچنے کے بعد کہ جنت میں وہ سیر کرتے ہیں اور دیکھا کہ جنت میں ایک اعلیٰ محل ہے اور اعلیٰ محل میں ایک شہزادی ہے جو تخت شاہی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد خدامان اور غلمان موجود ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس شہزادی کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد حیرت سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اتنا عالی شان کیسے کیا گیا ہے, اور یہ جو معاملہ ہے کہ تمہارے ارد گرد خدام نظر آتے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس خاتون کی اور اس لڑکی کے اس شہزادی کا نام اللہ اکبر کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو خاتون آئی تھی جن کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور حالت خواب میں اس نے عذاب میں دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ان کی بیٹی ہوں. کچھ دن پہلے مجھے عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا, لیکن بحمدہ تعالی اب میں عذاب سے مکت اور آزاد ہو چکی ہوں. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ذرا بتاؤ وہ وظیفہ کون سا تھا, وہ عمل کون سا تھا کہ جو تمہیں یہ کام آ گیا اور عذاب الہی سے تم اللہ اکبر آزاد ہو کر کے جنت کے تخت شاہی پر سربدر ہو. اللہ اکبر کہتی ہے ہم قبرستان میں جتنے مردے دفن کیے گئے تھے, ایک گزرنے والا اس قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے, نبی کا عاشق غلامان مصطفیٰ میں سے ایک غلام نبی کا جب گزرتا ہے اس اداؤں سے گزرتا ہے کہ گزرنے والا جب گزرا تو نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا. اس طرح سے گزرتا جاتا تھا, نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلامان مصطفیٰ کی ایک غلام کے درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے قبرستان کے 500 لوگوں کو عذاب کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 560 مردوں کو فقط ایک مرتبہ نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے سبب سے عذاب کر دیا گیا. یہ بہت خوش بختی کی بات ہے ہمیں آپ کی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جہاں نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے زمین عقیدت کو جھکاتے ہیں, بعد نماز بعد صلاۃ نبی پر درود و سلام کے نذرانے بھی تو پیش کیا کرتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے اگر اسی نیکی پر ہم ساری عمر اپنی جبین عقیدت کو بارگاہ خدا میں جھکا کر کے ساری عمر اسی پر اگر گزار دیں تو اللہ کی اسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے حصول و برکت کے لیے آپ بابا سے بلند درود شریف کا نذرانہ بالغانہ انداز سے غلامانہ انداز سے پیش کرے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس وقت جو ہوتا ہے چغلخوری کرنے کا, غیبت کرنے کا, ایک دوسرے میں لڑانے کی باتیں کرنے کا, ٹی وی دیکھنے کا, موویز دیکھنے کا, واٹس ایپ اور فیس بک چلانے کا, لیکن یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے. کاش ہماری قوم کو نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والی بن جائے تو جہاں دنیا آخرت کے معاملات درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے سے اگر سبر سکتے ہیں تو دنیا کے مسائل کیوں حل نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رہ کر کے اپنے بچوں کو درود و سلام کی محفلیں سجانے اور ان کو منعقد کرنے کی جو ہے عادت بنائیں. اور ہم اگر پڑھیں گے جب آخرت کے حالات سبر سکتے ہیں تو دنیا کے حالات نہیں سبر سکتے. اللہ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. اصل میں میری عادت یہ ہے کہ میں ٹاپک پر ہی بات کرتا ہوں. یہ تو میں نے درود شریف کے ہر عالم پڑھواتے ہیں, میں نے سوچا کہ آپ کی دلچسپی کے لیے درود شریف کے بارے میں ایک آدھ روایت بتا دی جائے.
اب دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر جائے۔ اب اچھا اس آیت مقدسہ میں جو ڈرنے کا مطلب ہے، وہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تب تپاتے رہیں، لرزہ بر اندام رہیں، ہمیشہ ڈرتے رہیں اور آپ کی آنکھوں میں جو ہے خوف ہو، ایک ڈر ہو، ایک ہیبت ہو، نہیں، بلکہ اس میں ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہو تو آپ اپنے کاروبار کو بند کیجیے، نماز پڑھنے کے لیے جائیے۔ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو آپ راضی کیجیے، ڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نیکیاں کیجیے اور گناہوں سے بچیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بعد موت اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی تو ہونا ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرا کرتی ہے۔ یہ آپ پلٹ کر کے دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کے تابع فرمان بنا دی جاتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے حکم کے تحت کر دی جاتی ہے۔ اب یہ موضوع بنا، موضوع یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے دنیا کی ہر چیز اب اس سے خوف کھاتی ہے، اس سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کیوں کہہ لیجیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کے حکم پر عمل کرتی ہے۔